الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا و آدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل انشاء العربیہ کا سبق نمبر 34 پڑھیں گے، جس میں پہلے ایک جملہ استعمال کیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس میں کانا داخل کیا جائے گا اور پھر اسے استعمال کیا جائے گا اور معنی میں کچھ فرق آئے گا۔ کیا فرق آئے گا، کس طرح کیا ہوگا، تو آئیے دیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ الدرس الرابع والثلاثون یعنی 34واں سبق۔ پہلے چند الفاظ اور ان کے معنی بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے ناضجن۔ ناضجن کا معنی ہے پکا ہوا۔ پھر ہے مرن یعنی کڑوا۔ اس کے بعد ہے زحامن۔ زحامن یعنی بھیڑ۔ اس کے بعد ہے قارسن۔ قارسن یعنی سردی کا زائد ہونا۔ قارسن یعنی سردی کا زائد ہونا۔ غزیرن۔ غزیرن یعنی موصلہ دھار۔ کانا۔ کانا کا معنی ہے تھا۔ یسکنو۔ یسکنو وہ رہتا ہے۔ مستیقظن جاگنے والا۔ اب نیچے دیکھیں۔ الثمر ناضجن۔ الثمر یعنی پھل، ناضجن یعنی پکا ہوا۔ تو مکمل کا ترجمہ ہوا الثمر ناضجن، پھل پکا ہوا ہے۔ کان الثمر غیر ناضجن۔ کان الثمر یعنی پھل تھا، کیا تھا؟ غیر ناضجن، غیر پکا ہوا، یعنی پھل پکا ہوا نہیں تھا۔ کان الثمر غیر ناضجن، پھل پکا ہوا نہیں تھا۔ کان الثمر مرن۔ کانا یعنی تھا، الثمر یعنی پھل، مرن یعنی کڑوا۔ کان الثمر مرن، پھل کڑوا تھا۔ الزحام شدید علی الشارع۔ زحام یعنی بھیڑ، شدید یعنی سخت، علی الشارع یعنی سڑک پر۔ الزحام شدید علی الشارع، سڑک پر بھیڑ بہت سخت ہے۔ سڑک پر بھیڑ سخت ہے۔ کان الزحام شدیدا علی الشارع۔ کان الزحام یعنی بھیڑ تھی، شدیداً سخت، علی الشارع سڑک پر۔ تو مکمل کی عربی مکمل کا ترجمہ ہوا کان الزحام شدیدا علی الشارع، سڑک پر بھیڑ سخت تھی، سڑک پر بھیڑ سخت تھی۔ الیوم البرد قارس۔ الیوم یعنی آج، البرد قارس یعنی سردی زائد ہے۔ الیوم البرد قارس، آج سردی زائد ہے۔ کان البرد قارسا امسی۔ کان البرد یعنی سردی تھی، کیا تھی؟ قارسا زائد، امسی گزشتہ کل۔ تو مکمل کا ترجمہ ہوا کان البرد قارسا امسی، گزشتہ کل سردی زائد تھی۔ صدیقی مریض۔ صدیقی یعنی میرا دوست، مریض یعنی بیمار۔ صدیقی مریض، میرا دوست بیمار ہے۔ اس کے بعد ہے کانا صدیقی مریضن۔ کانا صدیقی میرا دوست تھا، کیا تھا؟ مریضن بیمار۔ کانا صدیقی مریضن، میرا دوست بیمار تھا۔ پھر ہے القطۃ نائمۃ فی السریر۔ القطۃ یعنی بلی، نائمۃ یعنی سوئی ہوئی ہے، فی السریر یعنی چارپائی میں۔ تو مکمل کا ترجمہ ہوا القطۃ نائمۃ فی السریر، بلی چارپائی میں سوئی ہوئی ہے۔ کانت القطۃ نائمۃ فی السریر۔ کانت، دیکھیں یہ جملہ مکمل ویسا ہی ہے جیسا کہ پہلا جملہ تھا، بس کانت کا اضافہ کیا گیا، تو اس میں تھا یا تھی کا معنی بڑھ جائے گا۔ کانت القطۃ نائمۃ فی السریر، بلی چارپائی پر سوئی ہوئی تھی۔ پھر ہے المطر غزیر۔ المطر یعنی بارش، غزیر یعنی موصلہ دھار۔ المطر غزیر، بارش موصلہ دھار ہے۔ کان المطر غزیرن۔ کان المطر یعنی بارش تھی، غزیرن موصلہ دھار۔ کان المطر غزیرن، بارش موصلہ دھار تھی۔ عمو زید ذاہب۔ عمو زید یعنی زید کے چچا،
ذاہبن جانے والے ہیں، عمو زیدن ذاہبن زید کے چچا جانے والے ہیں، کانا عمو زیدن ذاہبن یہ ویسا ہی ہے، بس کانا داخل کیا گیا، کانا عمو زیدن ذاہبن زید کے چچا جانے والے تھے، کانا داخل ہو کے اس میں تھا تھے کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، کانا عمو زیدن ذاہبن زید کے چچا جانے والے تھے، خالو سعید نائم فی الغرفتی، خالو سعید یعنی سعید کے ماموں، خالو سعید یعنی سعید کے ماموں، نائم فی الغرفتی سوئے ہوئے ہیں کمرے میں، تو مکمل کی عربی میں مکمل کا ترجمہ ہوگا خالو سعید نائم فی الغرفتی، سعید کے ماموں کمرے میں سوئے ہوئے ہیں، پھر ہے کانا خالو سعید نائما فی الغرفتی، کانا یعنی تھا تھے، خالو سعید سعید کے ماموں، نائمن سوئے ہوئے کہاں پہ، فی الغرفتی کمرے میں، کانا خالو سعید نائمن فی الغرفتی سعید کے ماموں کمرے میں سوئے ہوئے تھے، پھر ہے عمتو سعید تسکن فی لاہور، عمو سعید یعنی سعید کی پھوپھی، تسکن رہتی ہیں کہاں پر، فی لاہور لاہور میں، عمتو سعید تسکن فی لاہور سعید کی پھوپھی لاہور میں رہتی ہیں، کانت عمتو سعید تسکن فی لاہور، بس ویسا ہی ہے، بس کانت کا اضافہ کیا گیا تو اس میں تھی کا معنی اضافہ ہو جائے گا، کانت عمتو سعید تسکن فی لاہور، سعید کی پھوپھی لاہور میں رہتی تھیں، پھر ہے کان الناس امتا واحدہ، کان الناس یعنی لوگ تھے، امتا واحدہ ایک جماعت، لوگ ایک جماعت تھے، کان الناس امتا واحدہ لوگ ایک جماعت تھے، تمرین الدرس الرابع والثلاثین یعنی 34ویں سبق کی تمرین، حل کان البرد قارسا امسی، حل یعنی کیا، کان البرد قارسا سردی زائد تھی، امسی گزشتہ کل، حل کان البرد قارسا امسی کیا گزشتہ کل سردی زائد تھی، جواب دینا ہے نعم کان البرد قارسا امسی، جی ہاں گزشتہ کل سردی زائد تھی، حل کان الزحام شدیدا فی الباص، حل مطلب کیا، کان الزحام یعنی بھیڑ تھی کیا، شدیداً سخت، فی الباص بس میں، تو مکمل کا ترجمہ ہوگا حل کان الزحام شدیداً فی الباص، کیا بس میں بھیڑ سخت تھی، کیا بس میں بھیڑ سخت تھی، جواب دینا ہے نعم کان الزحام شدیداً فی الباص، جی ہاں بس میں بھیڑ سخت تھی، پھر ہے حل کانا صدیقو کا مریضاً امسی، حل مطلب کیا، کانا صدیقو کا تمہارا دوست تھا کیا، مریضاً یعنی بیمار، امسی گزشتہ کل، حل کانا صدیقو کا مریضاً امسی کیا تمہارا دوست گزشتہ کل بیمار تھا، جواب دینا ہے نعم کانا صدیقی مریضاً امسی، جی ہاں میرا دوست گزشتہ کل بیمار تھا، پھر ہے حل القطۃ نائمۃ فی السریر، اس نسخے میں حل القطۃ نائمۃ ہے، لیکن اصل میں ہونا چاہیے تھا حل کانت القطۃ نائمۃ، کیونکہ نائمۃ میں نصب تبھی آئے گا جبکہ اس میں فعل ناقص داخل ہو، یعنی کانت وغیرہ داخل ہو، تو جب کانت داخل نہیں ہے تو نائمۃ کیسے ہوگا، لیکن اس نسخے میں نائمۃ ہی ہے، لیکن اصل میں کانت ہونا چاہیے، یعنی حل کانت القطۃ نائمۃ، اصل میں یہ ہونا چاہیے حل کانت القطۃ نائمۃ فی السریر، تو کیا معنی ہوا، کیا چارپائی میں بلی سوئی تھی، جب کانت کو مانیں گے، کانت کو وہاں پہ جب ہم مانیں گے کہ یہاں پہ کانت ہے تو اس کا معنی ہوگا تھی، یعنی تھی کا معنی زائد ہوگا، حل کانت القطۃ نائمۃ فی السریر، کیا بلی چارپائی میں سوئی ہوئی تھی، جواب دینا ہے نعم کانت القطۃ نائمۃ فی السریر، جی ہاں بلی چارپائی میں سوئی ہوئی تھی۔ اب دیکھیں اردو سے عربی بناتے ہیں، نمبر ایک، مسجد میں مجمع بہت زائد تھا، مسجد میں کے لیے کہیں گے فی المسجد، مجمع کے لیے
عربی میں مجمع بھی استعمال ہوتا ہے اور زحام بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ زائد تھا تو اس کے لیے سخت، زائد کے لیے سخت کا استعمال کیا جاتا ہے، شدیدن کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی بہت سخت، یعنی زائد۔ مسجد میں مجمع بہت زائد تھا تو اس کی عربی ہوگی کانت الزحام فی المسجد، کانت الزحام شدیدن فی المسجد، کان الزحام شدیدن، کان الزحام شدیدن فی المسجد۔ ایک تو یہ ہوا کان الزحام شدیدن فی المسجد، ایک یہ ہوا۔ دوسرا آپ کہہ سکتے ہیں کان المجمع شدیدن فی المسجد، کان المجمع شدیدن فی المسجد، یا پھر کان الزحام شدیدن فی المسجد۔ لیکن کان الزحام شدیدن فی المسجد کہنا زیادہ اولیٰ ہے، کیونکہ یہاں پہ زحام ہی استعمال ہوا ہے اس سبق میں۔ نمبر 2، سڑک پر مجمع کم تھا۔ سڑک پر یعنی علی الشارع مجمع کے لیے مجمع کے لیے مجمع ہی استعمال ہوتا ہے اور زحام بھی استعمال ہوتا ہے۔ کم تھا یعنی قلیلاً، تو اس کی عربی ہوگی کان الزحام قلیلاً علی الشارع، کان الزحام قلیلاً علی الشارع۔ یا پھر اگر مجمع استعمال کریں گے تو کہیں گے کان المجمع قلیلاً علی الشارع، کان المجمع قلیلاً علی الشارع، لیکن کان الزحام قلیلاً علی الشارع زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 3، زاہد کا بھائی بیمار تھا۔ زاہد کا بھائی اس کے لیے آئے گا اخو زاہدین، بیمار تھا کانا مریضن، تو مکمل کی عربی ہوگی کانا اخو زاہدین مریضن، کانا اخو زاہدین مریضن۔ نمبر 4، بلی سو رہی تھی۔ بلی کے لیے قطۃ سو رہی تھی، اس کے لیے نائمتن، اور تھی کے لیے کانت، تو مکمل کی عربی ہوگی کانت القطۃ نائمتن، کانت القطۃ نائمتن۔ نمبر 5، چوہا کمرے میں چل رہا تھا۔ چوہا کے لیے فار، کمرے میں فی الغرفہ، چل رہا تھا یسیرو، کانا یسیرو، تو مکمل کی عربی ہوگی کانا یسیر الفار فی الغرفتی، کانا یسیر الفار فی الغرفتی۔ نمبر 6، بچہ جھولے میں جاگ رہا تھا۔ بچے کے لیے عربی میں طفلن کہتے ہیں، اور جھولے میں فی المہدی، جاگ رہا تھا مستيقظن، کانا مستيقظن، تو مکمل کی عربی ہوگی کانت طفل مستيقظا فی المہدی، کانت طفل مستيقظا فی المہدی۔ بچہ جھولے میں جاگ رہا تھا یعنی کانت طفل مستيقظا فی المہدی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں۔ اگر کہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل جواب مل جائے گا۔